السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 اور آیت نمبر 233 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ سابقہ محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمْ تم طلاق دو النساء عورتیں فَبَلَغْنَ پھر وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت فلا تو نہ تعزلوہن روکو انہیں ان کی ینکحن وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے خاوند اذا جب ترازو وہ باہم راضی ہو جائیں رضامند ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف دستور کے مطابق ذالک یہ یوعظو نصیحت کی جاتی ہے بہی اس سے من جو کانا ہو منکم تم میں سے یؤمنو ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ذالکم یہ ازکا زیادہ ستھرا لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ پسندیدہ واللہ اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت کو فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ تو نہ روکو انہیں أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ نکاح کریں اپنے خاوندوں سے اذا ترازوا جب کہ وہ راضی ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف مناسب طریقے سے ذالک یہ فرمان الہی ہے یوعظ بہ اس کے ذریعے نصیحت کی جاتی اس کو من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ذالکم ازکا لکم واطہر یہی تمہارے لیے سب سے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے واللہ یعلم انتم لا تعلمون اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت کو فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ تو نہ روکو انہیں أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ نکاح کریں اپنے خاوندوں سے اذا ترازوا جب کہ وہ راضی ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف مناسب طریقے سے۔ بعض مرتبہ طلاق اور کی عدت گزرنے کے بعد میاں بیوی کو سبق مل جاتا ہے اور وہ از سر نو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ طلاقیں 3 نہیں ہوئی تھی اس لیے شرعاً نیا نکاح جائز بھی تھا اور عورت بھی اس پر راضی تھی، لیکن عورت کے مائکے والے
خود ساختہ غیرت کی بنا پر اسے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے سے روکتے تھے۔ یہ آیت اس غلط رسم کو ناجائز قرار دے رہی ہے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ والوالدات اور مائیں یرضین دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد حولین 2 سال کاملین پورے لمن جو کوئی ارادہ چاہے ان یتم کی پوری کرے الرضاعۃ دودھ پلانے کی مدت وعلا اور پر المولود لہ جس کا بچہ یعنی باپ رزقہن ان کا کھانا وکسوتہن اور ان کا لباس بالمعروف دستور کے مطابق لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفس کوئی شخص الا مگر وسعہا اس کی وسعت لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدتن ماں بولدہا اس کے بچے کے سبب ولا اور نہ مولود جس کا بچہ مولود لہ جس کا بچہ بولدہ اس کے بچے کے سبب وعلا اور پر الوارث وارث مثل جیسا ذالک یہ فإن پھر اگر ارادہ دونوں ارادہ کرنے فصالا دودھ چھڑانے کا عن تراض آپس کی رضامندی سے منہما دونوں سے وتشاور اور باہم مشورہ فلا تو نہیں جناح گناہ علیہما ان دونوں پر وإن اور اگر تم چاہو ان کی تسترضعوا تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد فلا جناح تو نہیں گناہ علیکم تم پر اذا جب سلمتم تم حوالہ کرو ما جو آتیتم تم نے دیا تھا بالمعروف دستور کے مطابق واتقوا اللہ واتقوا اور ڈرو اللہ وعلموا اور جان لو ان کہ بے شک ان کی اللہ بما سے جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ والوالدات یرضین اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو اولادہن اور مائیں والوالدات یرضین اور مائیں دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین پورے 2 سال لمن اراد ان یتم الرضاعہ یہ مدت اس کے لیے ہے لمن اراد ان یتم الرضاعہ جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ پلانے کی مدت وعلی المولود لہ اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف اور جس کا بچہ ہے
اس کے ذمہ ہے کہ مناسب طریقے سے ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی ہے کسی کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ ستایا جائے کسی ماں کو اس کے بچے کے سبب، ولا مولود له بولدہ، اور نہ کسی باپ کو ستایا جائے اس کے بچے کے سبب۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے۔ فإن ارادا، پھر اگر وہ ارادہ کر لیں دونوں میاں بیوی، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما وتشاور، اپنی رضامندی اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو اور اگر تم چاہو، ان تسترضعوا، کہ تم دودھ پلاؤ، دایا سے، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا سلمتم، جب کہ تم ادا کرو، ما آتیتم، جو دینا ٹھہرایا تھا، بالمعروف، مناسب طریقے سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین، پورے 2 سال۔ یہاں طلاق کے بعد یہ سوال طبعاً سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق یافتہ عورت کی گود میں شیر خوار بچہ ہو، دودھ پینے والا بچہ، تو میاں بیوی کی جدائی کے بعد اس بچے کی پرورش کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس لیے ضروری تھا کہ بچے کی پرورش کی ذمہ داریاں جو ماں باپ پر ہیں انہیں اس موقع پر بیان فرما دیا جائے، لہٰذا یہاں ان مسائل کا بیان ہوا ہے۔ مسئلہ، ماں چاہے مطلقہ ہو، طلاق یافتہ ہو یا نہ ہو، اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، بشرطے کہ باپ کو اجرت پر دودھ پلوانے کی قدرت و استطاعت نہ ہو، یا کوئی دودھ پلانے والی اس سے میسر نہ آئے، یا بچہ ماں کے سوا اور کسی کا دودھ قبول نہ کرے۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں، یعنی بچے کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو، تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں، مستحب ہے۔ اور مسئلہ نمبر 2، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عدت گزر چکی، عدت ختم ہو گئی، تو وہ اس بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔